کرتا ہے علماء کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مشائخ کے در دولت پہ حاضر ہوں۔ علماء و مشائخ بچا لو ہمیں، بچا لو ہماری ملت کو، سنتے ہیں تمہارے پاس دین ہے، کہاں ہے تمہارا دین؟ بچاؤ بچاؤ، ہم جل رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارا ملک بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اسے نفرت کی چڑیلیں چمٹ گئی ہیں، اسے عصبیتوں کے سانپ ڈس رہے ہیں، اسے علاقہ پرستیوں کے بچھو کاٹ رہے ہیں، اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کوئی اچھا سا دم کر دو، ہمارا دکھ بانٹو۔ تم کب تک ہنسی بحثوں اور دلکش مناظروں کے سوداگر بنے رہو گے؟ اپنے علم کو زحمت آفری مت بناؤ، رحمت پرور بناؤ، لفظ بازی کے میدان سے نکل کر قوموں کی امامت کرو۔ دیکھو ساری قوم تمہاری دہلیز پہ کھڑی ہے، اگر تم نے سہارا نہ دیا تو کون سہارا بنے گا؟ نوجوانوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں، تم بھی میری پکار سنو۔ تمہارے گرم خون اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت اسلام اور پاکستان کو جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ کرکٹ کے میدان سے نکل کر کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کرو، خود بھی جاگو اور اوروں کو بھی جگاؤ۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے، جس نے اب بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقاں۔ او مرد مسلمان اپنی خودی پہچان، آؤ سوئے ہوئے ضمیروں کو آواز دو، مردہ روحوں اور بے جان تنوں کو پکارو، بے حس وجودوں کو کم بیز دلہ کہو۔ سونے والوں کے لیے سونا دشوار کر دو، وہ سونا چاہے بھی تو تمہاری آواز کے زور میں سو نہ سکیں۔ اٹھو، اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں توڑ دو، ملک توڑنے والوں کی ٹانگیں توڑ دو، اپنے گھر اور وطن کو اجاڑنے والوں کی زندگیاں اجاڑ دو، میری گھاگر توڑنے والوں کے کلیجے کاٹ دو۔ کم بیزن اللہ، کم بیزن اللہ۔ اٹھو کہ اب ہنگامے خاموشی نہیں، سکوت شب کو توڑ دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ بوڑھو اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور سحری کے وقت اپنے مالک اور مولا، اپنے رب رحیم کریم کے سامنے فریاد کرو، مالک اس پاکستان کی خیر فرما۔ میری ماں، میری بہنوں، تم بھی جھولیاں پھیلاؤ اور اللہ سے رحمت کی خیرات مانگو۔ آؤ مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے آقا و مولا سے فریاد کریں، اپنے آقا و مولا سے معافی مانگیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب توبہ کرتے ہوئے آجو در رسول پہ، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہاتھ جوڑ کے حضور سے کہو، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ تساں سی ڈکیا جنہ کما تھی، حضور جی میں او کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی، حضور معافی۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں پکاریں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور ہم سے جو خطائیں سرزد ہو گئیں، آج ہم آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی تمہارے نام پہ گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ آؤ اپنے رب سے بھی معافی مانگے اور عرض کریں، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم نے نظام باطل سے سمجھوتا کیا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ تو اب ممبر و محراب سے بھی لگایا جانا چھوڑ دیا گیا۔ آج ہم موجودہ نظام سے مطمئن ہو گئے، ہماری قد و کاوش ختم ہو گئی، ہم نے جد و جہد کرنا چھوڑ دیا۔ نہ نظام مصطفیٰ لا سکتے، ہم ساری زندگی آواز تو لگاتے رہتے۔ سودا نے کیا خوب کہا تھا کہ مجنوں لیلا سے بازی نہ لے سکا، سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ نہ جیتتے، علامہ نیازی نے بڑی خوب بات کہی، کہتے جب میں جہد کر کر کے اور محنت کر کر کے تھک گیا، ایک دن میں حضور کے روضے پہ حاضر تھا، مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور زندگی ساری لگا دی ہے آپ کے نظام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا نہ طلوع ہوا ہے اور نہ ایسے کوئی امکان نظر آ رہے ہیں۔ اب تو میرے عذاب بھی مدمحل ہو گئے ہیں، بڑھاپا میرے اوپر طاری ہو گیا ہے کہ
کہتے ہیں میں نے یہ شکایت کی حضور کی بارگاہ میں اور پھر مسجد نبوی کے ایک کونے میں سو گیا تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی. تو آقا کریم نے فرمایا تمہارا کام نظام لانا نہیں ہے، اس کی آواز بلند کرنا ہے، اور وہ تم آخری دم تک بلند کرتے رہو گے. لوگوں ہم بھی اذان دے رہے ہیں، پتہ نہیں امامت کون کروائے گا، لیکن ہم نے سوئی ہوئی خوابیدہ قوم کو بیدار کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، دنیا کے اوپر تم کس لیے آئے ہو، تمہارا مقصد حیات کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آؤ حالات کا جائزہ لیں اور اپنے رب سے پکاریں، میرے مالک ہم حالات کے جبر کے سامنے جھک گئے، ہمیں معاف کر دے. ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی جئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے، اور زندگی کا ایک ایک سانس تیرے رسول کے نام وقف کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سارے لوگ بھی پوری قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے کیا نظام باطل کو ہم لوگ مٹا لیں گے؟ لیکن صاحبو ہم نے اپنے کام کو ہر صورت میں جاری رکھنا ہے. وہ کہانی آپ نہیں بھول سکتے ہیں کہ جب اللہ کے ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، کسی نے دیکھا کہ چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی کہیں سے لا کر کے اس آتش کدے پہ پھینکتی ہے، اور 2-4 مرتبہ کسی نے دیکھا تو چڑیا سے پوچھا چڑیا اس آتش کدے کو تو بجھا تو سکتی نہیں ہے، لیکن اپنی چونچ کے اندر اتنا پانی لا کر کے ڈال کر کے کیا مشق کر رہی ہے؟ تو چڑیا نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے. اس نے کہا کہ جانتی ہوں کہ میں اس آتش کدے کو بجھا نہیں سکتی، لیکن میں اپنے فریضے سے غافل نہیں ہوں. کل جب کہ فہرست تیار ہوگی آگ بھڑکانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی، تو میرا نام نمرود کو ٹھنڈا کرنے والے کوششوں میں شامل تو ہوگا. وہ مائی بھی تو سوت کی اٹی لے کر کے یوسف کے خریداروں میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی. کبھی آپ نے جگنو کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں وہ بھاگتا پھرتا ہے؟ تمہارے پاس تو قرآن کے اجالے ہیں. اس لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور پوری قوت کے ساتھ اس اندھیروں، اس ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو. اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ لنگڑے مچھر سے نمرود کا فخر توڑنا جانتا ہے. اس لیے ہم اپنا حصہ اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو نبھائیں اور اپنے آقا و مولا کے نام کا نعرہ ساری زندگی ہم لگاتے رہیں، اور نظام مصطفیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کبھی بھی سرد ہو کر کے نہ بیٹھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو موجودہ نظام کا حصہ اور اس سسٹم کا حصہ بن کے رہ گئے ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں کہ جب کوئی بھی الیکشن آتا ہے اور کوئی سیاستدان ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے لگ کے زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح دونوں ہاتھ سے قوم کو لوٹا ہے، اور نئے رنگ و روپ کے اندر لوگ آ کر کے کس طرح سے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں. کیا ہم ساری زندگی دھوکہ ہی کھاتے رہیں گے؟ 63 برس تو بیت گئے، کیا باقی زندگی بھی اس فراڈ میں گزار دیں گے؟ آؤ آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جو باقی زندگی ہے ہم کسی سیاستدان کا، کسی چور ڈاکو لٹیرے کا اور کسی بے حمیت اور بے غیرت کا نعرہ نہیں لگائیں گے. جب بھی نعرہ لگائیں گے محمد عربی کا نعرہ لگائیں گے، جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے، اور ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز حضور کے نام پہ گزریں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ وہ لمحے آنے والے ہیں کہ اس ملک کے کوچہ بازار کے اندر جو ہے وہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کا ہی بلند ہوگا. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ اس ملک کے کوچہ و بازار میں صاحبو اس وقت ہم اپنے اللہ سے فریاد کریں اور دکھا ہوا دل لے کے اسی کے حضور پیش ہوں اور عرض کریں میرے مالک ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، میرے ملک میرے وطن کی حفاظت فرما.
اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارا جینا مرنا اس وطن کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ وہ لمحے آئیں گے، ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ اس پاکستان سے مجاہد جھنڈے لے کر کے نکلیں گے اور ترک ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی پتھر کی اوٹ میں بھی چھپنے کی کوشش کرے گا، احادیث میں آتا ہے وہ پتھر بھی آواز دے کے مسلمان مجاہد کو کہے گا کہ ادھر آ، میرے پیچھے یہ ظالم چھپا ہوا ہے، اور وہ پتھر اور وہ جھاڑی بھی اس کو پناہ نہیں دے